ناظرین اور سامعین السلام علیکم۔ سورہ حام میم سجدہ آیت 44 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہر مرض کی شفا ہے اور ہدایت ہے۔ کچھ اس طرح کا اس آیت کا مفہوم ہے، لیکن ہم نے قرآن کو کتنا سمجھا یا ہم نے اسے کتنا پڑھا؟ چلو کئی بار ہم نے عربک اس کا پڑھ بھی لیا یا ٹرانسلیٹریشن پڑھ بھی لیا، کیا کبھی ہم نے غور و فکر کیا کہ یہ سورہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اس سورے کی کیا فضیلت ہے؟ ہم ہمارے اس مختصر سیریز میں ان سوروں کے فضائل جانیں گے۔ قرآن اپنے آپ میں ایک مکمل کتاب ہے، اور اسی طرح جیسے اس کی آیتیں ہیں یا پوری جو سورہ ہے یہ اپنے آپ میں بہت مکمل ہے۔ ہر سورے کی اپنی ایک کہانی ہے، اپنی ایک فضیلت ہے۔ تو آئیے آج ہم بات کریں گے سورہ واقعہ کے بارے میں، اور آج اس میں ہماری رہنمائی کریں گی ذاکرہ تفسیر رضوی صاحبہ۔ السلام علیکم آپا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپا کہ آپ ہمارے لیے اس قرآن کے سوروں کو فضائل بیان کرنے کے لیے آپ نے وقت دیا۔ اجرکم اللہ۔ آپا سب سے پہلا سوال کریں گے سورہ واقعہ کے بارے میں کہ یہ کون سی سورہ ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، کتنی آیتیں ہیں، اس کے بارے میں بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ سب سے پہلے سورہ واقعہ جو سارے انسان جانتے ہیں کہ رزق کی وسعت کے لیے پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید میں موجود سورہ نمبر 56 ہے، مکی سورہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں مکے میں نازل ہونے والے جتنے بھی سورہ ہیں ان تمام سوروں میں قیامت کی بات ہوتی ہے، عذاب کی بات ہوتی ہے، کفار کی بات ہوتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے بت پرستی کی ہے اور ان کی سزائیں وغیرہ کیا ہے۔ اس اعتبار سے اگر ہم اس کے ٹاپکس کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے شروع ہی ہوتا ہے، ابتدا ہی اس سورے کی ہوتی ہے اذا وقعت الواقعہ سے، اور یہ واقعہ قیامت کو کہا گیا ہے۔ اچھا، قیامت سے ہی شروع ہو رہی ہے آیتیں، اور اللہ نے قیامت کے حوادث جو سٹارٹ میں ہونے والے ہیں، کیا کیا سٹارٹ میں ہوگا، کہ کس طرح سے زمین لرز جائے گی، پہاڑ چلنے لگیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد جب آیات اور آگے بڑھتی ہیں تو آیت نمبر 7 پر جا کر پروردگار عالم نے 3 گروہ کی بات کی ہے، گروپس کی بات کی ہے، اور وہ 3 گروہ ہیں، ایک اصحاب یمین یعنی رائٹ ہینڈ میں جن کے اعمال نامے ملنے والے، ایک اصحاب شمال یعنی لیفٹ ہینڈ میں جن کے اعمال نامے ملنے والے، اور ایک اصحاب مقربین یعنی سب سے آگے جانے والے، سبقت لے جانے والے، رائٹ ہینڈ سے بھی جن کے ہاتھ میں ملنے والے اعمال نامے ان سے بھی آگے نکل جانے والے، وہ مقربین کہلاتے ہیں۔ ان 3 گروہوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، ان کی صفات بتائی ہے، جنت میں ان کے مقامات کیا ہوں گے، ان کو کیا کیا دیا جائے گا، کس طرح سے وہ درخت کے سائے میں بیٹھے ہوں گے، اور ایک اچھا سا ان کے لیے بستر لگا ہوگا، کیسے سارے کے سارے لوگ ان کی خدمت گزاری کریں گے، ادھر سے ملائکہ کا سلام، ادھر سے ملائکہ کا سلام، جس چیز کا وہ ارادہ کریں گے وہ چیز ان کے سامنے آ جائے گی، وہ ساری چیزیں۔ اور اصحاب شمال کے لیے دردناک عذاب اس میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے پر اگر ہم دیکھیں تو اس سورے میں پھر معاد کا تذکرہ کیا اللہ نے، یعنی قیامت کا تذکرہ کیا، اور اپنی خلقت کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے کیسی کیسی چیزوں کو خلق کیا ہے تاکہ انسان غور کر سکے نا۔ اللہ کی آیات بتائی گئی ہے کہ یہ خدا کی آیات میں سے ہے۔ مثال کے طور پر خلقت انسان جو ہوا ہے، انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ ایک ناچیز نطفے کے ذریعے سے، اس کا تذکرہ بھی کیا ہے خدا نے کہ اگر تم اس طرح سے خلق کیے گئے ہو تو تمہارا یہ استکبار، تمہارا یہ غرور، تمہارا یہ اکڑ کے کھڑے ہونا کس وجہ سے ہے، اور اللہ کی تجلی ہمیں کن کن چیزوں میں نظر آتی ہے، پیڑ پودے، درخت اور رحمت باراں، اس کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد خدا نے آخر میں ایک جہان سے دوسرے جہان میں جب ہم پلٹائے جائیں گے، لوٹ کر جائیں گے یہاں سے وہاں، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے خداوند کریم سورے کو ختم کرتا ہے مؤمنین کا اجر بتاتے ہوئے اور غیر مؤمن کا عذاب بتاتے ہوئے۔ یہ اگر مختصر سا خاکہ کہہ دیا جائے تو شاید صحیح ہوگا کہ ایک مختصر سی سرسری نظر ہم اس پر اس طرح سے ڈال سکتے ہیں۔ اور اس سورے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ نزول کے اعتبار سے اگر دیکھیں، کتاب تاریخ القرآن ابن ندیم نے نقل کیا ہے
کہ نزول کی ترتیب اگر دیکھیں, سیکوینس اگر دیکھیں تو 44 نمبر آتا ہے اس کا. اچھا, قرآن میں اگر ہم دیکھیں 56 نمبر ہے, لیکن نزول کے اعتبار سے 44 نمبر آتا ہے اس کا. اور اس سے پہلے جو نازل ہوئی ہے سورہ وہ سورہ طٰہٰ ہے, اس کے بعد جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ شعراء ہے, شعراء دا پوئٹس. تو یہ ایک مختصر سا خاکہ تھا اس سورے کا. آپا یہ تو رہی کہ سورے کی جو بھی فضیلتیں آپ نے بیان کی, دنیا میں ہمیں پڑھنے کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ اگر ہم اس سورے کو پڑھتے رہیں سمجھے ہر شب جمعہ صحیح, تو ہم کو کیا فوائد ملتے ہیں اس کے؟ اگر ہم خصوصاً آیت اللہ مرشی نجفی کا واقعہ دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے امام وقت سے ملاقات کی تھی اور بہت سارے سوالوں کے مولا نے ان کو جواب دیے تھے, اس میں مولا نے جو تاکید کی تھی وہ یہی سورہ تھی جو مغرب کے بعد پڑھنے کو کہا گیا تھا. امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے ہدایت دی کہ جا کے میرے چاہنے والوں سے کہہ دینا کہ نماز صبح کے بعد یاسین پڑھا کریں, نماز ظہر کے بعد سورہ نبا کی تلاوت کریں, نماز عصر کے بعد سورہ عصر پڑھیں, نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں, اور نماز عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کریں. یہ خود امام زمان نے پیغام دیا ہے ہم سب کے لیے. تو یہ ایک اعتبار سے تو اس کی اہمیت یہیں پہ آ جاتی ہے. اور اس کو روزانہ پڑھنے والوں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوگا, اس کا ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوگا. وسعت رزق کے لیے یہ سورہ مشہور ہے کہ دنیا کی جتنی بھی حاجتیں آپ کو چاہیے اس سورے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. بہت انٹرسٹنگ ایک سٹوری بھی اس میں بتائی جاتی ہے. اگر آپ نے عبداللہ ابن مسعود کا نام سنا ہوگا, نبی کے بہت خاص صحابیوں میں سے ہیں, بیمار ہوئے, نبی کے بعد کی بات ہے, نبی دنیا میں نہیں تھے اس وقت, یہ بیمار ہوئے تھے اور تیسرے خلیفہ کا دور چل رہا تھا. تیسرے خلیفہ عیادت کے لیے آتے ہیں, ٹھیک, عیادت کے لیے آ کر بیٹھے تو پوچھا ان سے کہ کس چیز کی ضرورت ہے تمہیں. انہوں نے کہا مجھے صرف گناہ سے ڈر لگتا ہے جو میں نے کیے ہیں, لہٰذا رحمت خدا کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے. تو کہا آپ مریض ہیں تو ڈاکٹر کو بلا دوں؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جو حقیقی طبیب ہے اسی نے تو مریض کیا ہے. دیکھیں آپ نبی کی صحبت میں رہنے کا اثر دیکھیں نا, معرفت بہت ہائی لیول کی ہوتی ہے. کتنا خوبصورت ان کا جواب ہے کہ وہ کہہ رہے طبیب کو بلا دیں, تو وہ کہتے ہیں حقیقی طبیب نے ہی تو بیمار کیا ہے, یعنی اللہ نے تو بیمار کیا, لہٰذا مجھے طبیب کی ضرورت نہیں ہے. پھر خلیفہ پوچھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے کچھ مال کی ضرورت ہے تو مال دے دوں گا. نہیں, مال کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے, جب تھی تب مجھے اس وقت نہیں دیا گیا تو اب مجھے کسی مال کی ضرورت نہیں ہے. خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنے لیے مت رکھنا, میں کچھ مال دے دیتا ہوں, آپ ایک کام کریے اسے اپنے بچوں کے لیے اسٹور کر کے رکھ دیجئے, آپ جب چلے جائیں گے تو بچے جو ہے وہ آپ کے اس کو استعمال کریں گے, تھوڑا سا ان کو کام آ جائے گا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے میرے بچوں کے لیے بھی مال کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو وصیت کر دی ہے کہ وہ روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں, اور مجھے یقین ہے نبی کے قول پر کہ اگر اس کو روزانہ کوئی پڑھتا ہے وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتا, اس کے گھر میں مال کی کبھی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوتی. لہٰذا عبداللہ ابن مسعود ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ وہ مال دے رہا ہے, میں نہیں لے رہا ہوں, اتنا زیادہ اسٹرانگ بلیو ہے میرا سورہ واقعہ پہ. اسی طرح کا بلیو رکھتے ہوئے اگر آپ نے اس کو پڑھا ہے تو انشاءاللہ کبھی مالی پریشانی نہیں. یعنی آپ یہ جو لوگ شکایت کرتے ہوئے دکھتے ہیں کہ رزق نہیں مل رہا ہے, بہت تنگ دستی ہے, تو انہوں نے حقیقت میں سمجھا ہی نہیں کہ رزق ملے گا کہاں سے. کہ آپ ایک سورہ پڑھے اور اللہ وعدہ کر رہا ہے پھر آپ کو رزق دینے کا, تو شکایت ہی ساری بیجا ہو جاتی ہے یہاں پر. اچھا آپا یہ تو رہی دنیاوی بات کی بہت زیادہ رزق میں وسعت ہوتی ہے. مرنے کے بعد کے جو بھی ارکان ہوتے ہیں, قبر ہے, موت ہے, قیامت ہے, تو ان سب میں یہ سورہ کس طرح کام آئے گا؟ سب سے پہلے اس سورے کی برکت دیکھیں نا کہ اتنی عظیم برکت ہے. اگر یہ دنیا میں ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا اجر ہمیں آخرت میں بھی بہت زیادہ ملے گا. جو چیز دنیا میں کام آنے والی ہے وہ آخرت میں ضرور ہمارے کام آئے گی. لہٰذا نبی نے سب سے پہلے ایک بات کہی بہت خوبصورت کہ اگر کوئی انسان اس سورے کو لکھ کر اپنے گھر پر رکھ دیتا ہے یا دیوار پر لگا دیتا ہے کہیں پر بھی, تو اس کے گھر میں نا برکت بہت زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں آج ہے نا مال کی کثرت ہے, برکت نہیں ہے. آج سے 20 سال پہلے کا زمانہ آپ دیکھیں, مال بہت کم تھا, آمدنی بہت کم تھی, لیکن ان کے پاس برکت تھی. آج آمدنی بہت زیادہ ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے.
اگر ہم اپنے مال میں اپنی آمدنی میں برکت چاہتے ہیں تو اس سورے کو لکھ کر اپنے گھر پر لگانا ہے نبی کے قول کے مطابق. اور اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی انسان اسے مسلسل پڑھتا رہے تو اس کا مال مسلسل بڑھتا رہے گا. اس کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں. پھر اس کے بعد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول ہے, انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شب جمعہ اس سورے کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے. شب جمعہ پڑھنے کی بہت تاکید ہے, اور اللہ پھر اس کو دنیا کی تنگ دستی سے نجات دے دیتا ہے. دنیا میں وہ تنگ دست نہیں ہوتا, اور خدا اس کو دنیا کی آفتوں سے حصار میں کر لیتا ہے. پھر وہ دنیا کی آفتوں کا بھی شکار نہیں ہوتا. اور مولا نے آخری جملہ کہا, اور اسے امیر المؤمنین کے دوستوں میں شمار کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد مولا نے آگے دوسرے مقام پر نقل کیا کہ یہ سورہ اتنا زیادہ اپنے اندر فضیلتوں کو سمیٹے ہوئے ہے کہ جس کا گننا ممکن نہیں ہے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو بہت ساری فضیلتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی میت پر یہ سورہ پڑھ دیا جائے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور اگر کوئی احتضار کے عالم میں ہے, جانکنی کے عالم میں ہے, جس وقت ملک الموت ہے, اور بعض اوقات کا احتضار وقت جو ہے نا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا بھی ہوگا کہ کسی کا احتضار ہے نا 3 دن, سکرات اس کا 3 دن چلتا ہے. کتنا سخت مرحلہ ہوتا ہوگا. اور کوئی ایسے ہوتے ہیں نا کہ سکرات کی منزل ان کی چند لمحوں کی ہوتی ہے. تو جن کا مرحلہ سکرات کا سخت ہوتا ہے ان کے لیے کہا گیا کہ اگر آپ کو محسوس ہونے لگے کہ ان کی سکرات کی منزلیں بہت سخت ہیں, اسے آسان کرنے کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ اس کے قریب بیٹھ کر اس سورے کو پڑھو تو اس کی سکرات کی منزلیں آسان ہوگی اور اس کی روح آسانی سے قبض کر لی جائے گی. اس طرح اس کی فضیلتیں بتائی گی. اور اس کے بعد اگر آخرت میں اس کا اجر آپ کو جاننا ہے کہ کیا پروردگار عالم ہمیں آخرت میں اس کا ریوارڈ دے گا, پڑھنے والوں کو کیا اس کا اجر دیا جائے گا, کہا گیا کہ جو انسان اس سورے کو مسلسل پڑھتا ہے اس کا چہرہ روز محشر 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا, اور لوگ اسے حیرت کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ اس کے چہرے پہ یہ چمک کس وجہ سے ہے. تو پوچھنے پہ بتایا جائے گا کہ یہ سورہ واقعہ کے حامل ہیں, یہ سورہ واقعہ کے پڑھنے والے ہیں, سورہ واقعہ کے قاری لوگ ہیں یہ, جن کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. یہ اس طرح سے فائدہ دیتی ہے ہمیں دنیا اور آخرت میں. بہت خوب, جزاک اللہ آپا. ہمارا اگلا سوال یہ کہ ابھی آپ نے امام زمانہ سے ایک فضائل نقل کی, امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر ائمہ کیا فضائل بیان کر رہے ہیں اس سورے کے پڑھنے کے بارے میں؟ ایک حدیث ملی ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جس میں مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی بہشت چاہتا ہے, بہشت کا مشتاق ہے, تو اس سے کہہ دو کہ سورہ واقعہ پڑھا کرے. ٹھیک, یہ ایک بہت خوبصورت مولا نے بات کہی ہے. اور اس کے بعد کہا کہ سورہ واقعہ وہ سورہ ہے کہ جس کو پڑھنے والوں کو غافلوں میں شمار نہیں کیا جائے گا. اگر وہ پڑھتا ہے مسلسل تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ انسان غافلوں میں سے نہیں تھا. جانتے ہیں اس سورے کو کیوں کہا گیا کہ غافلوں میں شمار نہیں کیا جائے گا پڑھنے والوں کو؟ کیونکہ یہ سورہ پڑھنے کے بعد انسان کو نا گناہوں سے دور کرتا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ گناہوں سے بچائے اور جو گناہ ہو چکے ہیں وہ معاف کر دیے جائیں, تو اسے چاہیے کہ یہ سورہ پڑھے. اس لیے کہ نبی کریم کی ایک روایت موجود ہے کہ لوگوں نے نبی کا چہرہ نا اداس دیکھا اور چہرے پہ ضعیفی دیکھی. مولا کے چہرے پہ جب غم کو دیکھا تو لوگوں نے سوال کیا کہ یا نبی اللہ, یہ جو آپ کے چہرے پہ غم کے آثار دکھائی دے رہے ہیں, یہ جو بڑھاپا آپ کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے, یہ کس وجہ سے ہے؟ تو نبی فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کی 4 سوروں نے بوڑھا کر دیا, جن میں سب سے پہلا کہا کہ ایک سورہ ہود, دوسری سورہ مرسلات, تیسری سورہ نبا اور چوتھی سورہ واقعہ. پوچھا گیا یا نبی اللہ ایسا کیوں کہ یہ سورہ آپ کو بوڑھا کر رہی ہیں؟
نبی نے فرمایا کہ ان سوروں میں ایسے دردناک عذاب بیان کیے گئے ہیں، اللہ کی عدالت اور قیامت کا نظارہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اس سورے کو پڑھ لے صحیح طریقے سے جیسے پڑھنے کا حق ہے تو وہ بھی بوڑھا ہو جائے گا خوف الہی سے، اور اپنے آپ کو وہ خود بخود گناہوں سے دور کرتا چلا جائے گا۔ یہ اس کا جو ہے اثر خود نبی پہ ہوا ہے، تو ہم پر یہ کتنا زیادہ اثر انداز ہونا چاہیے۔ جہاں ایک طرف نبی کہہ رہے ہیں کہ اس سورے نے مجھے بوڑھا کر دیا، وہیں دوسری طرف نبی کی ایک بہت خوبصورت بات نظر آئی کہ نبی نے اپنے صحابیوں کو بلایا اور بلا کے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے گھر کی خواتین سے کہو کہ وہ یہ سورہ یاد کر لیں۔ اچھا، ہاں، پوچھا گیا یا نبی اللہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ سورہ بے نیاز کر دیتا ہے، یہ سورہ پھر کسی کا محتاج کسی کو نہیں رکھتا، لہٰذا اپنے گھر کی خواتین سے کہو کہ اس سورے کو وہ یاد کر لیں۔ یہ تمام تر فوائد جو ہے سورہ واقعہ کے اندر موجود ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ہمیں تو سن کے اتنی خوشی ہو رہی ہے، اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے گی الہی آمین، ہم لوگ اسے یاد کر لیں اور روز پڑھنے کی بھی انشاءاللہ توفیق۔ الہی آمین۔ اچھا، آخر میں یہ تو رہی سورہ کے اس فضائل وغیرہ، اس کی تفسیر کے بارے میں ہمیں کیا ملتا ہے، یا پھر اس کے عربی پڑھ لینا کافی ہے یا ہمیں اس کے معنوں کو بھی پڑھنا چاہیے؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تفسیر کی جہاں آپ بات کریں گی تو اس سورہ کی تفسیر جس وقت ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو تقریباً ہم لوگوں کو 10 سیشن لگے تھے اس کی تفسیر ختم کرنے میں۔ اچھا، تو یہ ایک مختصر سے وقت میں اس کی تفسیر نہیں بیان کی جا سکتی ہے۔ میں صرف ایک اشارہ آپ کی خدمت میں کر سکتی ہوں کہ اس سورے میں جب اللہ نے کہا نا اصحاب یمین کیسے ہوں گے، اصحاب یمین کو کیا کیا دیا جائے گا، ٹھیک، اگر اللہ نے اس سورے میں اصحاب یمین کی جزا کو بیان کیا ہے تو ہم سب اصحاب یمین بننا چاہتے ہیں۔ ہر مجلس کے بعد دعا کی جاتی ہے کہ خداوند کریم ہمارے نامہ اعمال ہمارے رائٹ ہینڈ میں دینا، ہاں دائیں ہاتھ میں عنایت کرنا۔ تو پھر خداوند کریم دائیں ہاتھ والے جو ہوں گے اعمال نامے والے وہ کیسے ہوں گے، کیا اس کی کوالٹی نہیں بتائے گا؟ جی، ان کی صفات بھی تو اللہ نے بتائی ہوگی۔ کیا کریں ہم کہ ہم اس سورے میں اصحاب یمین والے بن جائیں، ٹھیک۔ سورہ بلد ہمیں بڑھ کر سہارا دیتی ہے، اور سورہ بلد کی کچھ آیات ہم سے کہتی ہیں کہ اگر تم اصحاب یمین میں جانا چاہتے ہو تو پہلا کام آیت نمبر 13 فک رقبہ، غلام کو آزاد کرو، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اس وقت جب قحط کا مسئلہ ہو، جب کہیں زلزلہ آ جائے، قحط آ جائے، دشواری آ جائے تو اس ٹائم پر بھوکے کو تم کھانا کھلاؤ۔ دیکھیں یہ تو صرف ایک مخصوص بتایا گیا کہ آپ بھوکے کو کھانا کھلائیں قحط کے ٹائم پر، وگرنہ ہر بھوکا چاہے وہ جس وقت بھی ہے اگر آپ نے کھانا کھلایا ہے اس کا اجر بے شمار ہے، لا تعداد۔ ایک حدیث میں نے پڑھی جو عجیب و غریب ہمیں دعوت دیتی ہے۔ حدیث کے جملے کہ اگر کوئی انسان ایک فیملی کو صرف 24 آورس کے لیے کھانا کھلا دیتا ہے نا، 24 گھنٹے، یعنی اس کے بریک فاسٹ، لنچ اینڈ ڈنر کا انتظام کر دیتا ہے صرف ایک دن، تو اللہ اس کے تمام تر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کھانا کھلانے کی اس قدر زیادہ فضیلت ہے۔ چھٹے آقا نے فرمایا کہ مجھے مومنین کے دیدار سے بڑھ کر کوئی کام پسند نہیں ہے مگر یہ کہ اگر کوئی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، اور اگر وہ کھلاتا ہے تو اللہ اسے روز محشر جنت کا کھانا کھلائے گا۔ لہٰذا اصحاب یمین بننے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ غلام آزاد کریں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 15 میں کہا یتیماً ذا مقربہ، اور اپنے قریب میں جو رشتہ دار میں تمہارے یتیم ہیں ان کا تم خیال رکھو۔ پھر کہا او مسکیناً ذا متربہ، اور جو مسکین ہے، جو زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں، تراب پر بیٹھے ہوتے ہیں، جو خانہ بدوش ہیں بیچارے، جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، ہاں زمینوں پہ زندگی گزارتے ہیں، ان کو اگر تم نے کھانا کھلایا ہے۔ اور ایک کوالٹی تمہارے اندر اور ہونی چاہیے، وہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور تم لوگوں کو صبر کرنا سکھاؤ، رحم کرنا سکھاؤ۔ اگر یہ کوالٹیز آ گئی تو خدا نے کہا اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہوں گے جو اصحاب میمنہ ہوں گے، یعنی اصحاب یمین میں سے ہوں گے، جن کے نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ سورہ واقعہ کا پیغام ہمارے لیے
یہی ہے کہ اصحاب یمین بننے کے لیے ان کوالٹیز کو اپنے اندر اپنایا جائے. اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ کیا صرف پڑھ لینا کافی ہے عربی زبان میں، عربی زبان میں صرف پڑھ لینا کافی ہے؟ دیکھیں پڑھنے کا بھی اجر ہے. قرآن اپنے اندر ایک ایسا معجزہ ہے نا اپنے آپ میں، ان کے لفظوں کو فقط دیکھیں نہ پڑھیں تب بھی اجر ہے. اچھا، تب بھی اجر ہے. صرف دیکھنا ثواب ہے، صرف قرآن کی طرف نگاہ کرنا بھی ثواب ہے. نہیں پڑھنا ہے، کھول کے رکھیں، صرف ان کے الفاظوں کو دیکھتے رہنا تب بھی ثواب ہے. ٹھیک، ان پر آیتوں کو نہیں پڑھنا ہے، ہر آیت پر صلوات پڑھیں تب بھی ثواب ہے. ماشاءاللہ. قرآن کا اس قدر اللہ نے اجر رکھا ہے. درست ہے. اس کے بعد کہا کہ آیات کا پڑھنا تو بے شمار ثواب رکھتا ہے، لیکن جو فضیلتیں بتائی جاتی ہیں نا کہ اس کو پڑھنے سے یہ حاصل ہوگا، اس کے لیے آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ جب تک انسان سورے کے مطالب یعنی اس کے اندر جو کنٹینٹ ہے اس پر خود عمل نہیں کرے گا سمجھ کر، تب تک وہ ساری فضیلتیں اس کو حاصل نہیں ہوں گی. ہاں اجر ملے گا، لیکن جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں وہ مکمل فضیلتیں حاصل نہیں کر پائے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم کو کہا جاتا ہے یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، تو پورا نہیں ہو پاتا نا، کچھ ہوتا ہے، کچھ رہ جاتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ صرف ہم نے پڑھا ہے، پڑھ کر اس کے اندر جو بیان کیا گیا اس پر عمل نہیں کیا. لہٰذا جو کچھ کہا جا رہا ہے اگر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے تو سارے فائدے خود بخود ہمیں حاصل ہو جائیں گے. بے شک. تو آپا اس جو معنی ہیں قرآن کے، جو ٹرانسلیشن ہے جو سوروں کی، اس کو ہم اپنی زندگی کا حصہ کس طرح بنائیں؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے قرآن خوانی ہے، کچھ بھی ہم بس عربی میں ہی پڑھ کے چلے جاتے ہیں، گھر میں بھی ہم بس عربی میں ہی پڑھ لیتے ہیں. تو اس کی تلاوت کو یا اس کے ٹرانسلیشن کو کس طرح حصہ بنائیں؟ سب سے پہلے اگر ممکن ہو نا تو عربی زبان سیکھیں. خوبصورت سی زبان ہے، تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس کو سیکھنا، لیکن اگر پاسبل ہو تو عربی زبان کو سیکھ لیں. اگر وہ زبان آ جائے گی تو پھر سمجھنا خود بخود آسان ہو جائے گا. لیکن اگر عربی زبان نہیں آتی ہے، کمانڈ ہمیں نہیں ہے اس پر، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. عادت ڈالیں، اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ جب تک میں قرآن کی 5 آیتیں بمے ترجمہ نہیں پڑھ لوں گی کوئی دوسرا کام نہیں کروں گی. آیت پڑھیں اور پھر اس کا ترجمہ پڑھیں. کچھ لوگ کرتے ہیں نا کہ پورا پیج پڑھ لیتے ہیں پھر پورے پیج کا ترجمہ پڑھتے ہیں. میرے خیال سے جہاں تک میرا تجربہ رہا ہے، ہر آیت کے بعد اگر اس کا ترجمہ پڑھا جائے تو زیادہ جلدی سمجھ میں آتا ہے اور اس کا اثر بھی شاید زیادہ جلدی ہوتا ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ، میں نہیں کہہ رہی آپ 50 آیتیں روز پڑھیں، ریکمنڈ کیا گیا 50 آیتیں، لیکن بمے ترجمہ 50 آیتیں مشکل ہوگا. 5 آیتیں پڑھیں نا، لیکن ترجمے کے ساتھ، ایک بار نہیں، ہر روز عربی ایک بار پڑھیں، ترجمہ 5 بار پڑھیں، تب جا کر وہ آیتیں دل میں اتریں گی انشاءاللہ. کیا سورہ واقعہ کو پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح پڑھیں؟ اور اگر آپ بتا سکیں کہ کون سا ٹرانسلیشن ہم لیں جسے ہمیں بہت زیادہ اچھا ٹرانسلیشن ہو جو ہم پڑھ سکیں؟ ٹرانسلیشن کے لیے اور تفسیر کے لیے اگر آپ آیت اللہ مکارم شیرازی کی تفسیر نمونہ پڑھتی ہیں نا تو بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں پورے فلسفے کے ساتھ آپ کو تفسیر ملتی ہے. ایک ایک چیز کا ریزن انہوں نے دیا ہے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ اردو میں ترجمہ آ چکا ہے اس کا. اور اس کے علاوہ اگر بہت ایزی والا آپ کو چاہیے نا کہ صرف احادیث کے ذریعے سے ہم قرآن کو سمجھ لیں تو تفسیر نور الثقلین بھی بہت اچھی ہے. اگر آپ پڑھ سکیں تفسیر نور الثقلین، اس کا بھی اردو ترجمہ خدا کے فضل و کرم سے آ چکا ہے، تو آپ اسے بھی پڑھ سکتی ہیں. جی. اور اعمال کے بارے میں بتائیے کہ کس طرح اس کے اعمال بجا لائیں؟ ختم سورہ واقعہ کے لیے علماء نے بہت سارے طریقے بتائے ہیں، بہت زیادہ طریقے ہیں ختم سورہ واقعہ کے، جن میں سے ایک کہا گیا کہ اگر کوئی آپ کے پاس شرعی حاجت ہے اور وہ آپ کو حاصل کرنی ہے، شرعی حاجت، تو اس کے لیے کہا گیا 40 دن لگاتار رات کے وقت آپ کو سورہ واقعہ، سورہ مزمل ایک ایک بار سب کو پڑھنا ہے، سورہ لیل اور سورہ علم نشرہ، یہ 4 سورہ کو پڑھنا ہے آپ کو ہر رات 40 دن تک لگاتار. اور چاروں سورہ پڑھنے کے بعد ایک چھوٹی سی دعا بتائی گئی ہے کہ وہ دعا پڑھیں. دعا ہے یا رازق السائلین، یا راحم المساکین، یا ولی المؤمنین، یا غیاث المستغیثین، یا ارحم الراحمین، صلی علی محمد وآل محمد، وقفنی حلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک
بفضلک عمن سواک یا الہ العالمین وصلی اللہ محمد وآلہ اجمعین. بہت بہت شکریہ آپا کہ شرعی حاجت میں سمجھتی ہوں یعنی جو جائز حاجات ہیں آپ اس بارے میں بات کر رہی ہیں. جی یعنی کسی کو نقصان پہنچانا ویسے والے ٹائپ کے نہیں. اوکے آپا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں گھر چاہیے ہے, گاڑی چاہیے ہے, اور بہت ساری ان کی سی حاجات ہوتی ہیں. تو میں اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آپا نے جو یہ عمل بتایا اگر آپ 40 دن کر لیں تو پھر دیکھیں اس سورہ کا معجزہ. اور جیسے کہ دیکھیں تنگ دستی کتنی زیادہ ہو گئی ہے نا, ہر ایک انسان کے لبوں پر یہ بات ہے کہ ہمارا بزنس ڈاؤن ہو گیا ہے, لاس ہو گیا ہے, نوکری نہیں ہے. اس کے لیے بھی سورہ واقعہ کے بہت سارے اعمال بتائے گئے, جس میں سے ایک یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان سیٹرڈے سے شروع کرے یہ عمل, اسٹارٹ کرنا ہے سیٹرڈے سے, سیٹرڈے کو 3 بار پڑھنا ہے, اچھا سنڈے کو 4 بار, منڈے کو 5 بار, کرتے کرتے جب فرائیڈے آئے گا تو وہ 8 بار ہو جائے گا. 8 بار پڑھنا ہے اس سورے کو, ایک ہی دن میں 8 بار, ایک دن میں 8 بار, یعنی سیٹرڈے کو 3 بار سے شروع کرنا ہے, جمعہ تک پہنچے گا تو پھر وہ 8 بار ہو جائے گا. اور جب سورہ ختم ہو جاتا ہے تو ایک چھوٹی سی دعا ہے, وہ دعا پڑھنی ہے, اور یہ عمل 5 ہفتے تک لگاتار کرنا ہے. اگر 5 ہفتے تک یہ عمل کوئی کر لیتا ہے تو اس کے جتنے بھی بزنس کے راستے ہوں گے, نوکری کے راستے ہوں گے, وہ خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے رزق کے دروازے سارے میرے اوپر کھول دیے ہیں. یہ اتنا زیادہ اس کا اثر ہے. کیا بات ہے. ارے اتنا افسوس ہوتا ہے سن کے کہ یہ ساری چیزیں کبھی پتہ ہی نہیں ہے, لوگ جانتے ہی نہیں ان سب چیزوں کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق بانٹ رہا ہے اور ہم ایک ہی غلط جگہ اسے تلاش کرتے ہیں, شکایتیں کرتے رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپا. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہم آئے دن جو پریشان رہتے ہیں, خاص کر جو کورونا کے بعد جو لوگوں کے مالی حالات کچھ زیادہ بگڑ گئے ہیں, ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے پوری طرح سے, اور بس وہ سجاوٹ کے لیے رہ گیا ہے کہ ہاں ہمارے گھر میں قرآن ہے, ہم نکالتے نہیں ہیں. آپا نے ایک سورے کے بارے میں کتنے فضائل بتائے, تو ہم آپ کے لیے یہ میسیج ہے, اور میرے لیے بھی میں یہ پیغام سمجھتی ہوں کہ سورہ واقعہ ہم لوگوں کو روز پڑھنا چاہیے اور اس کے لطف سے خود کو محروم نہیں رکھنا چاہیے. مجھے دیجیے اجازت, اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور سورہ کی معرفت حاصل کریں گے. تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ.